بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب ریاض الصالحین کے باب نمبر 4 سچائی کے بیان میں اس کتاب کی چند حدیثوں کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث ہیں: وعن ابی خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محیقت برکۃ بیعہما۔ ترجمہ: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بائع اور مشتری جب تک جدا نہ ہوں اختیار باقی رہتا ہے۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور کھول کر بیان کر دیں تو ان کی بیع میں برکت ہوگی، اور اگر اصلی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو ان کی بیع کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں سچائی کو اختیار کرے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے اور دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کاروبار اور تجارت میں بھی سچ بولنا اور ایک آپس میں خیر خواہی اختیار کرنا بھی ضروری ہے اور مفید بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی ہیں۔ اگر دو آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، اور اس معاملے میں کوئی بات چھپانے کی بجائے ہر بات کھول کر بیان کر دیں تو اس سے دونوں کو دنیاوی اور اخروی ہر طرح کے فوائد حاصل ہوں گے اور برکت حاصل ہوں گی، جبکہ جھوٹ اور کتمان برکت کو مٹا دیں گے اور زائل کر دیں گے۔ ایک تاجر اپنے کاروبار میں سچا اور مخلص ہو تو اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ معاملے میں سچا اور مخلص ہو اور اس کی بندگی میں کوئی ریا اور کسی طرح کا کھوٹ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں اور اس کے اعمال صالح میں برکت ڈال دیتے ہیں اور انہیں قبول فرما کر ان کے اجر و ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 700 گنا ہو جاتا ہے، اس سے بھی اور کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے جہاد کے لیے نکلتے ہوئے اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا شخص نہ آئے جس نے ابھی نکاح کیا ہے اور بیوی کو گھر لانا چاہتا ہے مگر ابھی نہیں لایا۔ ایسا شخص بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے گھر بنایا ہو مگر گھر کی چھت نہ ڈالی ہو، اور ایسا شخص بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے حاملہ بکریاں اور اونٹنیاں خریدی ہوں اور اب ان کے بچوں کا منتظر ہو۔ غرض یہ نبی جہاد کے لیے روانہ ہوئے عصر کے قریب اس بستی کے پاس پہنچے جن سے جہاد کرنا تھا، تو انہوں نے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی
اسی کے حکم کا پابند ہوں۔ اے اللہ، سورج کو روک دے۔ سورج ٹھہر گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تمام غنیمتیں جمع کی گئیں تاکہ انہیں جلا دیا جائے، لیکن جلایا نہیں۔ اس پر اس پیغمبر نے کہا کہ ضرور تم میں کوئی خائن موجود ہیں، اس لیے ہر قبیلے سے ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ ایک شخص کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے چپک گیا تو انہوں نے فرمایا کہ خیانت تمہارے قبیلے میں ہوئی ہے، اب قبیلے کے سارے آدمی مجھ سے بیعت کریں۔ اس قبیلے کے 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے، انہوں نے فرمایا کہ تم خائن ہو۔ چنانچہ یہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لائے، اسے مال غنیمت میں شامل کر دیا۔ آگ آئی اور سب سامان جلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور ضعف پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ وہ نبی جو جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس نبی کا نام حضرت یوشع بن نون تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی میرے ساتھ نہ آئیں، جس کا ذکر حدیث پاک میں گزر چکا ہے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے جس کے باشندوں سے جہاد کا حکم ہوا تھا اور اس جگہ کا نام اریحہ تھا، تو عصر کا وقت قریب آ چکا۔ حضرت یوشع بن نون نے دعا کی کہ سورج ٹھہر جا، چنانچہ دعا قبول ہوئی اور سورج ٹھہر گیا اور فتح حاصل ہو گئی اور غنیمتیں مال غنیمت جمع کیا گیا۔ انہیں آگ آ کر جلا دے، چنانچہ آگ آئی مگر جلایا نہیں۔ پھر یوشع بن نون نے کہا کہ کہیں کوئی خیانت ہوئی ہے، غرض خیانت کے طور پر لی گئی چیز واپس لا کر رکھ دی گئی تو آگ نے سارا سامان جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کی کمزوری اور ضعف کے پیش نظر مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ گزشتہ امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان جب جہاد کے لیے نکلے تو اس کی نیت خالص رضائے الہی کا حصول ہو اور کسی اور جانب اس کا دل اٹکا ہوا نہ ہو، بلکہ یکسو ہو کر اور دل جمعی کے ساتھ جہاد میں شرکت کرے اور خلوص نیت کے ساتھ بتمنائے شہادت ساتھ لیے ہوئے چلے۔ یہی وجہ ہے کہ یوشع بن نون نے جو پیغمبر تھے، آپ علیہ السلام نے 3 طرح کے لوگوں کو آنے سے منع کر دیا۔ دوسری حدیث، ابو سعید قیلہ ابو ولید سہیل بن حنیف وہو بدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کو طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام تک پہنچا دیں گے، اگرچہ کہ اس کی وفات اپنے بستر پر ہوئی ہو۔ حدیث مبارکہ میں حسن نیت اور اخلاص قلب ایک عظیم نعمت ہیں، اس بات کو بتایا گیا ہے جو مومن کو عطا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص
بندہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ خلوص دل سے شہادت کی دعا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حسن نیت کو اور اس کے اخلاص کو قبول فرماتے ہوئے اسے شہداء کے اعلیٰ مراتب عطا فرما دیں گے، اگرچہ اس کی وفات میدان جہاد کی بجائے بستر پر ہوئی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کسی نیک کام کی نیت کی لیکن اس کو انجام نہ دے سکا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کار خیر کا ثواب لکھ دیں گے۔ قال ابو سفیان رضی اللہ عنہ فی قصۃ ہرقل قال ہرقل فماذا یأمرکم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو سفیان قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلۃ متفق علیہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہرقل کے طویل قصے کو بیان فرما رہے تھے۔ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرقل نے سوال کیا کہ وہ پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے آبا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور آپ ہمیں نماز، سچائی، عفاف اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں غیر مسلم حکمرانوں کو دعوت حق دی، اور دعوت حق جس وقت دی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھجوائے، تو ایک خط قیصر روم ہرقل کو بھی روانہ کیا گیا۔ اس خط کے ملنے کے بعد اس نے شام سے ابو سفیان کو بلوایا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے۔ یہ ایک طویل حدیث ہیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں مذکور ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات آپ کو دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک نہ کرو اور صرف ایک اللہ کی بندگی بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، اسی کی عبادت کرو۔ زمانہ جہالت کے سارے غلط اور فاسد کام چھوڑ دو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور صلہ رحمی کرو اور نماز پڑھتے رہو۔ وعن ابی محمد الحسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق تمانیۃ والکذب ربیۃ ریبۃ والکذب ریبۃ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امور ترک کر دو جو شک میں ڈالیں، اور ایسے امور اختیار کرو جو شک و شبہ سے بالا تر ہوں، کیونکہ صدق طمانینت ہیں اور جھوٹ شک ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا صاحب ایمان شخص جس کے قلب میں نور ایمان
داخل ہو گیا ہو اور وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ایمان کی بشاشت محسوس کرنے لگا ہو اور زندگی کے ہر مرحلے میں برابر ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت سے اس میں ایسا وصف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خود بخود سچائی پر مطمئن ہو جاتا ہے اور جھوٹ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ہر اچھی اور بھلائی کی بات پر اس کا قلب خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے، اگرچہ اسے اس بات کے خوب ہونے کا علم بھی نہ ہو۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان کذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی جانب رہنمائی کرتی ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا ہے اور جن کو ایمان اور اسلام کے لیے لازم قرار دیا ہے، ان میں سچائی اور امانت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں سچائی کی اہمیت و فضیلت اور اس کی افادیت کو بخوبی واضح کیا گیا ہے۔ حدیث بتاتی ہیں کہ سچائی زندگی کے ہر مرحلے میں اور معاملے میں، قول میں اور عمل میں اور نیت میں ایک مومن کو سچا ہونا چاہیے۔ مومن کا اعلیٰ ترین وصف ہے، کیونکہ مومن صادق درجہ بدرجہ بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور مرحلہ بمرحلہ اس کی خوبیوں اور اس کے محاسن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ صدق اصل ایمان بھی ہے اور کمال ایمان بھی ہے۔ جب ایک بندہ مومن ایمان لے آیا اور اس نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب اس گواہی اور اس اقرار پر ثابت قدمی اور اسے زندگی کے ہر مرحلے میں قلب کی گہرائیوں سے اپنے قول و عمل میں سچ کر دکھانے والا صدیق ہے۔ وہ شخص ہیں جو دل کی گہرائیوں سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی سچائی کو ظاہر کرے، اس کے اعمال کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے احوال کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ پیکر ایمان متقی جو کمال ایمان اور جمال تقویٰ کا جامد ہو، وہ صدیق ہیں، اس کو صدیق کہیں گے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو